السلام علیکم. ڈاکٹر محمد انور میرا نام ہے. انٹروڈکشن ٹو سوشیولوجی کا مضمون ہم جاری رکھے ہوئے ہیں اور اس سلسلے کا آج 41واں لیکچر شروع کرتے ہیں. اس لیکچر میں آج انوائرنمنٹ اینڈ سوسائٹی کی بات کریں گے. انوائرنمنٹ اینڈ سوسائٹی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو بہت سارے سوالات ذہن میں ابھرتے ہیں. پہلی تو بات سیدھی ہے کہ انوائرنمنٹ کہتے کسے ہیں. دوسرے پھر سوسائٹی, یو نو دیٹ ہیومن بینگس مائٹ بی لیونگ ان اے پرٹیکولر پلیس, اور واٹ از دا ریلیشن شپ بٹوین دی انوائرنمنٹ اینڈ دا سوسائٹی, اور اس ریلیشن شپ میں ہاؤ دی انوائرنمنٹ از افیکٹنگ the human behavior or the human beings or the living things, or how the society or the living beings are affecting the environment. تو یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ ڈسکشن ہے کہ جس میں ہم پتہ کرنا چاہتے ہیں کہ ان دونوں کا آپس میں ریلیشن شپ کیسے بن رہا ہے, اور یہ ریلیشن شپ اگر ایک لحاظ سے دیکھیں تو از اٹ کنزینیل کائنڈ آف ریلیشن شپ, یا اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹس کسی اور طرح سے ہمیں نظر آ رہے ہیں. تو اس ڈسکشن کو آگے چلاتے ہوئے وی لک فار سم آف دی کنسیپچوئل کلیریفیکیشنس, دین وی لک ایٹ what has been happening in the past and what do we visualize in the future. Environment, اس کی ڈیفینیشن اگر دی جائے تو ایسے ہی لگتی ہے, ایکسٹرنل کنڈیشنز افیکٹنگ دی لائف آف این آرگنزم اور انٹائر سوسائٹیز. انوائرنمنٹ کا اگر ایک پہلا تھوڑا سا حصہ دیکھیں, انوائرن, تو یہ ایک فرینچ لفظ سے نکلتا ہے جس کا مطلب ہے سم تھنگ اراؤنڈ, سم سرکل, سم تھنگ وچ از ایکسٹرنل. تو اس حساب سے دیکھیں تو environment means the surroundings, the area, the locality, اور اس میں کیا کچھ آ رہا ہے. اگر آپ جہاں آپ بیٹھے ہیں تو آپ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا environment کیا ہے, آپ اس environment کو کیسے دیکھتے ہیں. اس environment کو ڈیفائن کریں گے تو آپ اس کو کیسے ڈیفائن کریں گے. کمرے کی بات ہے, یا باہر لینڈسکیپ کی بات ہے, یا اس کے ساتھ اور آرگنزم کی بات ہے, اس میں اور ہیومن بینگس بھی آ رہے ہیں. تو یو لک اراؤنڈ یور سیلف اینڈ سی کہ واٹ ڈز انوائرمنٹ مین ٹو یو, اور اس میں یہی آئے گا کہ آپ کے ارد گرد کیا ہے. ارد گرد میں ہوا ہے, ارد گرد میں پانی بھی ہو سکتا ہے, ارد گرد میں ریسورسز بھی ہو سکتے ہیں, انسان بھی ہو سکتے ہیں, حیوان بھی ہو سکتے ہیں, اور بھی بہت ساری چیزیں اس میں آئیں گی. سو انوائرنمنٹ از سم تھنگ وچ از اراؤنڈ دا ہیومن بینگس, جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے ارد گرد کیا ہے. اس کو آگے بڑھاتے ہوئے انوائرنمنٹ سے ہم لے کر جا رہے ہیں لفظ نیچرل انوائرنمنٹ کی بات کر رہے ہیں. could be آرٹیفیشل انوائرمنٹ, اور انوائرمنٹ میں ہیومن انوائرمنٹ بھی آ سکتا ہے. اس کو کئی اینگل سے آپ دیکھ سکتے ہیں. But when we are looking at the natural environment, then we are talking about what has been given by nature to us. تو اس کو اگر ایکسپلین کیا جائے تو it is something like this: the earth's surface and atmosphere, including organisms, air, water, soil, and other resources necessary to sustain life. تو اس میں نیچرل انوائرمنٹ میں I think anything which is given to us by nature. اس میں زمین ہے, زمین کے اوپر ریسورسز ہیں, زمین کے نیچے ریسورسز ہیں, اس میں سن شائن کی بات ہے, اس میں ایئر کی بات آ رہی ہے, اور اس کے ساتھ لیونگ تھنگز اور بہت ساری آ رہی ہیں. پلانٹس کی بات آ رہی ہے, اس میں ادر آرگنزم کی بات ہے, اس میں چرند ہیں, اس میں
پرند ہیں، اس میں کیڑے ہیں، مکوڑے ہیں. ہم ان کو کیڑے مکوڑے کہتے ہیں، پر اللہ میاں کی مخلوق ہے. اور اس کے ٹاپ آف دیٹ دین دیر آر دی ہیومن بینگس. اور یہ سارے جو ہے اللہ میاں کے دیے ہوئے ریسورسز کس لیے؟ فار سسٹیننگ دا لائف آف دی کریشنز آف گاڈ آن دس ارتھ. اس کو ہم پلانٹ کہہ لیں، اور پلانٹ کے اوپر جتنی چیزیں ہیں، جس میں بھی سن شائن ہے، اس میں ایئر ہے، اس میں اور بھی بہت ساری چیزیں آئیں گی. سو آل دیز آر پارٹ آف دی نیچرل انوائرمنٹ. اور یہ نیچرل انوائرمنٹ میں ہم کیوں انٹرسٹڈ ہیں؟ اس لیے کہ ہماری زندگی جو ہے وہ ڈپینڈ ہی اس انوائرمنٹ پہ کرتی ہے، اور کیونکہ ہم لائف یہاں سے لے رہے ہیں، ہماری لیونگ اس کے اوپر ڈپینڈ کرتی ہے، ہماری سسٹینیبلٹی اس کے اوپر ڈپینڈ کرتی ہے، نہ صرف کہ ہماری بلکہ باقی جو چیزیں ہیں ان کی بھی. اگرچہ ہم ایز مسلمس all these creations are there, and the human being is also one of the creations. اور ان آپس میں ان کریشن کا کوئی ایڈجسٹمنٹ ہے؟ کس قسم کی ایڈجسٹمنٹ ہے؟ maybe one party is more powerful than the other party. اور انسان کی بات کرتے ہیں، اشرف المخلوقات کی بات کرتے ہیں، تو مے بی انسان جو ہے ہی از مور پاورفل دین پرہیپس ادر تھنگس. یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم پاور کو کس اینگل سے دیکھ رہے ہیں. اگر تو انسان جو ہے نہتا انسان ہے تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ جو وائلڈ لائف ہے اس کے مقابلے میں وہ کتنا پاورفل ہے. لیکن اگر وہ اسی انسان نے بہت ساری ٹیکنالوجی ڈیولپ کر لی ہے، اور اس ٹیکنالوجی کی ہیلپ کے ساتھ he has developed so much power that it looks as if he is all powerful on this planet compared with other living things that have been created by nature, by God. تو اس طرح سے ہم دیکھیں نیچرل انوائرمنٹ وہ انوائرمنٹ جس میں انسان رہتا ہے، اور اس نیچرل انوائرمنٹ کی جو اس میں ریسورسز ہیں اس کی وجہ سے اس کی لائف جو ہے اس کی سسٹینیبلٹی ہے، اس لائف کی کنٹینیوٹی ہے. اور اگر وہ ریسورسز نہیں ہیں تو آبویسلی وی سی کہ اس کی سسٹینیبلٹی جو ہے وہ خطرے میں پڑ جاتی ہے. تو اس طرح سے وی سی ہاؤ نیچرل انوائرمنٹ از اسینشیل فار دا لیونگ آف دی ہیومن بینگس. اب اس میں دیکھیے 3 functions have been identified. پہلا فنکشن ہے اٹ پرووائڈز لیونگ اسپیس. لیونگ اسپیس آبویسلی کہ انسان کو رہنے کے لیے جگہ چاہیے، اس نے اپنا گھر بنانا ہے. ناٹ اونلی کہ اس نے گھر بنانا ہے جہاں سے اس کو شیلٹر ملنا ہے، بلکہ ہی از ان نیڈ آف اسپیس ویئر ہی کوڈ ڈو آل ادر ایکٹیویٹیز for purposes of his living. ایکٹیویٹیز میں اس کا آکیوپیشن ہے، اس کی ایگریکلچر ہے، یا اس کی ہنٹنگ ہے. ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم انسان کی لیول آف ڈیولپمنٹ کہاں تک پہنچی ہے. اکنامک ڈیولپمنٹ یا اکانومی کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو کیا لیول آف ڈیولپمنٹ ہے، اس کے حساب سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو پلانٹ ہے، یہ جو انوائرمنٹ ہے، سب سے پہلی اہم چیز تو یہی نظر آتی ہے کہ ہی نیڈز اے پلیس ٹو لیو، ہی نیڈز اے ہاؤس ٹو بلڈ، ہی نیڈز اے شیلٹر، اینڈ ہی نیڈز اے اسپیس ویئر ہی کوڈ کیری آؤٹ ادر ایکٹیویٹیز which are instrumental for his survival. So this is the first important thing. Second important thing is کہ یہی جو ہمارا environment ہے it's a reservoir of the resources. یہ ان ریسورسز کا ڈیپو ہے. وہ ریسورسز جو ہیں وہ زمین کے اوپر ہیں اور زمین کے نیچے ہیں، اور ان ریسورسز کو یوز کر کے یہ دس ہیومن بینگ کین
live. ان ریسورسز میں کیا ہے؟ ان ریسورسز میں معدنیات ہیں، ان ریسورسز میں ہوا ہے، ان ریسورسز میں دریا ہیں، ان ریسورسز میں دی فرٹیلیٹی آف دی لینڈ ہے، ان ریسورسز میں ادر لیونگ تھنگس بھی ہیں. دریا ہیں تو ہم مچھلیوں کی بات بھی کرتے ہیں. اگر سرفیس کی بات ہے، جنگل ہیں تو جنگل میں اور بھی مخلوقات ہیں. ان مخلوقات کو بھی ہیومن بینگس یوز دیم ایز اے پارٹ آف دیئر فوڈ. اور اگر جنگل کی بات کرتے ہیں تو درخت ہیں. اب درخت ہیں تو درختوں سے پتہ نہیں کیا کچھ انسان کو ملتا ہے، لکڑی بھی ملتی ہے obviously. We see all these are the resources. اگر پانی ہے تو پانی کو انسان نے یوز کیا فار پرپزز آف ہز لیونگ. اگر اس کے نیچے زمین کے کوئلہ ہے، تیل ہے یا معدنیات ہیں، ان کو بھی انسان نے یوز کیا فار پرپزز آف ہز لیونگ. تو وٹ ڈو وی سی کہ نیچرل انوائرمنٹ is a supply depot of the resources to the human beings, which the human beings try to use for his survival. اب وہ یوز کیسے کرتا ہے؟ ان کو اوور یوز کر رہا ہے، انڈر یوز کر رہا ہے، اس کی ٹیکنالوجی اس کی ہیلپ کر رہی ہے. These are other factors which have to be taken into consideration when we are trying to look at the relationship between the environment and the human beings. Obviously, اگر environment کی وجہ سے اس کا survival ہے تو environment has an impact on shaping of the behavior of a person. اس میں climate بھی بات آ رہی ہے. کہیں صحرا بھی ہے، وہاں کچھ بھی نہیں ہے، وہاں پر لائف اور قسم کی ہمیں نظر آتی ہے. فرٹائل ایریا میں ہمیں لائف کسی اور قسم کی نظر آتی ہے. although in the modern times what we see is that the human beings have developed so much technology that they have tried to conquer nature. conquer کا لفظ ایک ہے، بلکہ کئی جگہ پہ ایسا بھی لفظ آتا ہے کہ with the help of this technology the human beings have tried to bend the nature for purposes of his own survival, pleasure, جو بھی آپ کہیں. اس کے فائدے کیا ہیں، اس کے نقصانات کیا ہیں، that's another issue. تیسرا امپورٹنٹ اس میں جو چیز آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہی نیچرل انوائرمنٹ جو ہے it serves as a purpose, serves the human beings for the waste disposal. کہ وہ جو اس کا ویسٹ ہے وہ کہاں جاتا ہے. انسان is using the resources, then lots of waste also comes, جس کو آپ garbage کہہ لیں. وہ کہاں جاتا ہے؟ Does it become part of the natural environment again? تو یہ نیچرل انوائرمنٹ جو ہے اس کا سب سے بڑا ویسٹ ڈسپوزل کا بھی ذریعہ ہے. وہ اس کو پروسیس کر کے زمین کے اندر بھیج دیتا ہے، لیکویفائی کر کے زمین کے اندر بھیجتا ہے، یا یہی ویسٹ جو ہے زمین میں دب کر اگین بیکمز پارٹ آف دی نیچرل انوائرمنٹ. اور دس از ہاؤ وی لک ایٹ کہ تین چیزیں. پہلی بات، اٹ پرووائڈ دا لیونگ اسپیس. جگہ ہے، رہنے کی جگہ ہے، وہ جگہ جہاں پر وہ مختلف قسم کی ایکٹیویٹیز کر سکتا ہے، ایگریکلچرل ایکٹیویٹیز، انڈسٹریل ایکٹیویٹیز اور اینی ادر کائنڈ آف ایکٹیویٹیز. چاہے آپ میلہ لگا رہے ہیں، چاہے آپ کشتی رانی کر رہے ہیں، ریسورسز وہی ہیں. دریاؤں پہ بھی کر رہے ہیں، سمندر پہ بھی کر رہے ہیں، پہاڑوں پہ بھی کر رہے ہیں. سو دس از ہاؤ وی لک ایٹ. نمبر ون، اٹ پرووائڈس اے لیونگ اسپیس، جہاں آپ گھر بناتے ہیں. دین اٹ پرووائڈ دا ریسورسز. ان ریسورسز کو یوز کر کے ہماری سروائیول ہے. اگر وہ ریسورسز نہیں ہیں تو ہمارا سروائیول نہیں ہے. جہاں ریسورسز نہیں ہیں وی سی کہ وہاں پاپولیشنس
بہت کم ہے, اسپارسلی پاپولیٹڈ ہے. جہاں ریسورسز بہت ہیں وہاں ڈینسٹی بہت ہے, پاپولیشن کی کنجسشن ہمیں نظر آ رہی ہے, کیونکہ یہی ریسورسز انڈر گراؤنڈ, اوپر تیل ہے, ہوا ہے, پانی ہے اور معدنیات ہیں, یہ ساری چیزیں ہی انسان نے یوز کی ہیں فار ہز سروائیول. سو دی سیکنڈ امپورٹنٹ تھنگ از کہ جو ہماری جو پلانٹ ہے, ہمارا جو انوائرمنٹ ہے, یہ ہمیں ریسورسز مہیا کرتا ہے. اور تیسری آبویسلی جو ویسٹ ہے وہ کہاں جائے گا. تو یہ جو ہمارا نیچرل انوائرمنٹ ہے, اٹ سروز ایز اے بگ سنک. اس سنک میں ہم یہ ساری چیزیں ڈسپوز آف کر رہے ہیں, دبا رہے ہیں اس کے اندر. آپ دیکھیے نا کتنا شہر کا جو ہے ویسٹ واٹر ہے دیٹ گوز انٹو دا اسٹریمس, انٹو واٹ یو کال ریورز, اور سمندر میں بھی جاتا ہے. بہت جگہ پہ اس قسم کا کام ہو رہا ہے. سو سم ویئر دیٹ ویسٹ ہیز ٹو گو, اور وہ ویسٹ جو ہے آلسو از دی نیچرل ان دا نیچرل انوائرمنٹ. سو دیز آر تھری امپورٹنٹ آئی تھنک آسپیکٹس اور جو فیکٹر جو ہیں فار دی سروائیول آف دی ہیومن لائف ہمیں انوائرمنٹ مہیا کرتا ہے. So these three functions may compete with each other. Obviously کہ اگر انسان ہیں تو انہوں نے گھر بنانے کے لیے they have to take more space, اور اگر ہم اور اسپیس جو ہے صرف سیٹلمنٹس کے لیے لے رہے ہیں تو that is going to have an effect on the second aspect, جو سیکنڈ جس میں آپ ریسورسز کی بات کر رہے ہیں. Look at the different cities, چاہے وہ اسلام آباد کی بات کریں, کراچی کی بات کرتے ہیں یا لاہور کی بات کرتے ہیں. ہم ان سیٹلمنٹس کو بسانے کے لیے, ہاؤسنگ لوگوں کو دینے کے لیے, we are trying to capture more and more land, we are trying to bring more and more land under housing. تو وہ ایک طرح کا تو ویسے کہہ لیجئے کہ زمین ریسورس ہے, اس ریسورس کو ہم ہاؤسنگ کے لیے یوز کر رہے ہیں, لیکن یہ ریسورس جو ہے پرہیپس ہیز ایگریکلچرل پوٹینشیل ایز ویل, تو وہ ہم ختم کر کے کسی اور طرف لا رہے ہیں. جہاں ہم ہاؤسنگ لائیں گے obviously انوائرمنٹ میں ہم درختوں کو صاف کریں گے, روڈز بنائیں گے. اگین وی آر ٹرائنگ ٹو لک ایٹ دی نیچرل انوائرمنٹ وچ از گوئنگ ٹو بی ڈفرنٹ. تو ہم جو دیکھ رہے ہیں اس لحاظ سے یہ کمپیٹ کر رہا ہے. تیسرا وہی, جتنی زیادہ سیٹلمنٹ ایک جگہ پر ہے اتنا ہی زیادہ اس کا ویسٹ جو ہے از گوئنگ ٹو بی پروڈیوسڈ, اور وہ ویسٹ جو ہے اگین ڈسپوز آف کرنے کے لیے ہمیں جگہ چاہیے. وہ جگہ ہمیں کہاں ملے گی؟ Obviously we are going to allocate some space for the disposal of the waste. Look at the difficulties which we find in urban areas where so much of garbage is collected, اور وہ garbage پھر disposal کے لیے جگہ نہیں ملتی. کئی شہروں کے باہر ہم دیکھتے ہیں جو مین ہائی وے ہے اس کے ساتھ پھینکا ہوا نظر آتا ہے. Look at لاہور, اس میں ہمیں جگہ نہیں مل رہی. اس کا کتنا ویسٹ واٹر ہے جو کہ ہم کہاں پھینک رہے ہیں. اٹس یوز ٹو گو انٹو دا ریور, اور اس کو پھر پروسیس کر کے ہم کسی اور طرف بھی یوز کریں. سو دس از ہاؤ وی سی کہ یہ تینوں فیکٹرز جو ہیں وہ آپس میں کمپیٹ کر رہے ہیں. ہاؤسنگ کمپیٹس ود دا ریسورسز کمپیٹ ود دی ود رسپیکٹ ٹو دی ڈسپوزل آف دی ویسٹ. تو یہ تینوں چیزیں جو ہیں آپس میں کمپیٹ کر رہی ہیں. کمپٹیشن کیوں ہو رہا ہے؟ اس کی ایک بڑی وجہ جو ہے دیٹس ڈیو ٹو دا انکریز ان پاپولیشن, اور اس میں کیا ہے, دیر از انکریز ان کانفلکٹ among the three functions, and total human load may be exceeding the carrying capacity of ecosystem. تو اس طرح سے ہم دیکھیں تو کانفلکٹ اگر آ رہی ہے تینوں میں, یا کمپٹیشن اگر آ رہا ہے, تو بیسک
فیکٹر کیا ہے وچ از کریٹنگ کانفلکٹ اور کریٹنگ کمپٹیشن؟ انسان ہے، اور انسان کی ہم بات کر رہے ہیں تو ہم سوسائٹی کی بات کر رہے ہیں. اب سوسائٹی کی ہم بات کر رہے ہیں تو آبویسلی وہ سوسائٹی جو ہے دیٹ از انکریزنگ. وی آر ٹاکنگ اباؤٹ پاپولیشن، اور پاپولیشن کا ہم نے ٹاپک ابھی ڈسکس کیا، پچھلے کئی لیکچرز میں بھی اس کو ہم نے ڈسکس کیا. تو وہ جو پاپولیشن کا انکریز ہے دیٹ از ایکچولی کمپیٹنگ ود ادر تھنگس، کیونکہ یہ انسان ہے who is looking for a space for building the settlements. یہ انسان ہے who is looking for natural resources for the survival of these people. اور یہی population ہے which produces so much of waste. اور وہ waste کا disposal کے لیے again ہم کہاں جائیں؟ تو یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے people have tried to look at this planet، اور بات وہ دیکھ رہے ہیں کہ واٹ از دی کیرینگ کیپیسٹی آف دس پلانٹ، اس پلانٹ پہ کتنی پاپولیشن ہو سکتی ہے. اور ایسے لگتا ہے کہ ایز ایف دی پاپولیشن جو ہے جس حساب سے بڑھ رہی ہے اٹس ایکسیڈنگ دی کیرینگ کیپیسٹی آف دی پلانٹ. اس کو لوگ مختلف اینگل سے دیکھتے ہیں، پولوشن کے حساب سے بھی دیکھتے ہیں، گروتھ کے حوالے سے بھی دیکھتے ہیں، یوز آف دی وٹ یو کال ریسورسز اس کے حوالے سے بھی دیکھتے ہیں، ڈپلیشن آف دی ریسورسز کے حوالے سے بھی دیکھتے ہیں. تو یہ ایک ایسا پلانٹ ہے یا ایسی چیز ہے جو لمیٹڈ ہے. اس لمیٹیشن میں ہم یہ کہیں گے کہ اس کی کیپیسٹی اتنی ہی ہو سکتی ہے، اگرچہ یو کوڈ کوشچن دس کیرینگ کیپیسٹی، کہ وہ کیرینگ کیپیسٹی جو ہے اس کو ہم کیا انکریز کر سکتے ہیں ود دی ہیلپ آف دی ٹیکنالوجی اور ناٹ. پہلے دیکھیے نا بات ہوئی تھی کہ یہاں پر فوڈ سپلائی کم ہوگی، اور فوڈ سپلائی کم ہوگی تو اگین پاپولیشن از گوئنگ ٹو بی افیکٹڈ. وہ بات بھی مالتھس والی تھی کہ وہ بھی ریسورسز کی بات ہو رہی تھی کہ ایک ہی زمین کو اگر آپ استعمال کر رہے ہیں تو اس کی اگین پروڈکٹیوٹی بھی ایفیکٹ پڑ رہا ہے. لیکن اسی کو انسان نے اپنے نالج، اپنے سائنس اور ٹیکنالوجی کی وجہ سے ہی ہیز اسٹارٹڈ پروڈیوسنگ مچ مور فوڈ دین پرہیپس اٹس ریکوائرمنٹ. یہ اور بات ہے کہ یہ جو ہے ایکول ڈسٹریبیوشن نہیں ہے، ان ایکول ڈسٹریبیوشن میں نظر آتا ہے کہ کہیں زیادہ ہے کہیں کم ہے. ہماری ڈسکشن میں تو یہی بات آئی کہ ڈیولپنگ کنٹریز میں جہاں سب سے زیادہ پاپولیشن ہے، مور دین 5 بلین پیپل آر لیونگ، وہاں ریسورسز کی وہ ڈیولپمنٹ نہیں ہے، وہاں پاپولیشن کی گروتھ کی بہت زیادہ رفتار ہے کمپیئرڈ ود دوز ایریاز وچ آر ڈیولپڈ. تو اسی اگر ماڈل کو دیکھا جائے تو جسٹ پاسبل کہ آپ کہیں لیٹس سے ان اباؤٹ 50-60 ایئرس ٹائم تو یہاں کی پاپولیشن اگین اسٹارٹس ڈکلائننگ اور کنٹرولنگ اور بیکمس بیلنسڈ، دین اٹ مائٹ بی اے ڈفرنٹ کائنڈ آف سینیریو. لیکن اس وقت کی بات آپ دیکھتے ہیں تو پیپل تھنک آف what is the carrying capacity of this planet. So this is how we look at that. So total human load may be exceeding the carrying capacity of the ecosystem. اس کو میرا خیال ہے جیسے کہ میں نے کہا آپ فوڈ سپلائی کے اینگل سے بھی دیکھ سکتے ہیں، آپ اس کو ویسٹ ڈسپوزل کے اینگل سے بھی دیکھ سکتے ہیں، آپ اس کو سیٹلمنٹ کے اینگل سے بھی دیکھ سکتے ہیں. اور جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ یہ تین جو یوزز ہمارا نیچرل انوائرمنٹ ہمیں پرووائڈ کرتا ہے، دے کمپیٹ ود ایچ ادر obviously, then we are doing one at the expense of the other. اگر ہم horizontally expand کرتے جائیں گے تو ہمارے جو اچھی زمین ہے وہ ہماری سیٹلمنٹ کے اندر آتی جائے گی، اوپر کی طرف جائیں ورٹیکلی ہم جائیں گے تو مے بی وی آر ٹرائنگ ٹو کنزرو دی
good quality land which could be used for agricultural resources یا کسی اور وجہ سے. But certainly there is a competition, اور اسی کو ہی دیکھتے ہوئے then the government develop certain policies with respect to the conservation of the environment, اور کہ ہم beyond a certain limit perhaps we are not allowed to go with respect to the construction. اور آپ نے دیکھا کہ ہمارے جو گھر بنتے ہیں ان کے بھی ڈیزائن کی اپروول کے پیچھے بھی اسی قسم کی باتیں ہی نظر آتی ہیں, so that we try to have a reasonably comfortable kind of adjustment with the environment. Or here we are having both natural environment as well as the human environment which has been created by the human beings. اب اس ایکو سسٹم کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو ایک لفظ آتا ہے ایکالوجی. It's the study of interaction of living organisms and natural environments. Interaction between the living organisms and the natural kind of environment. اب اس living organism میں انسان ہے اور ساتھ اور living things ہیں. living things میں plants ہیں, living things میں animals ہیں, اور بے حساب اللہ میاں کی کریشنز ہیں جو کہ ہم ادھر ادھر دیکھتے ہیں. سو ایکالوجی کی اگر بات کرتے ہیں تو ہاؤ ڈو دے ایڈجسٹ ود ایچ ادر, ہاؤ ڈو دا ہیومن بینگس ایڈجسٹ ود دی environment, how do the other living things adjust with the human beings. So that's ecology. It's more like some kind of relationship between the two. Obviously, the environments do affect the human beings, the thinking of the human beings, the lifestyle of the human beings, even the health of the human beings. But at the same time, we also see that the human beings جو ہیں وہ environment کا بھی تحس نحس کرتے ہیں. ان کے پاس آج کل کے زمانے میں تو ٹیکنالوجی اتنی آ گئی ہے کہ دے بلاسٹ اینی پلیس, وہ چاہے ماؤنٹین کی بات آ رہی ہے یا جنگلز کی بات آ رہی ہے یا اور چیزوں کی بات آ رہی ہے. دے آر ٹرائنگ ٹو میک دی انوائرمنٹ ایز سبسربینٹ ٹو دیم. یہ بات تو ایسے ہی نظر آتی ہے کہ جیسے پہلے ہم نے ڈسکس کیا سوشل اسٹریٹیفکیشن کے حوالے سے, اینی باڈی ہو از پاورفل ٹرائز ٹو ایکسپلائٹ دی پاور لیس. سو ہیومن بینگس جب پاور لیس تھے تو ان کی جو زندگی تھی, ان کی جو لائف تھی, دس واز مور کنٹرولڈ بائی دی انوائرمنٹ, بائی دا کلائمیٹ آف اے پرٹیکولر ایریا, بائی دا ریسورسز اویلیبل ٹو دا پرسن. اگر ریسورسز نہیں ہیں the man might leave that place. اب اس کے بعد the human beings with the help of his knowledge, with the help of the technology, with the help of the science, he has developed so much of culture that he has become so powerful. Now human, because of again using the same model that the powerful exploit the powerless, so the human beings have become so powerful, now they are in a position to exploit the natural environment, and they do exploit the natural environment. Now the natural environment may become subservient to him to a great extent. Obviously there are still اللہ میاں کی کریشن میں اور بہت ساری چیزیں ہیں جن کو ابھی مسخر کرنا شاید باقی ہے, یا دیر از اے لمٹ کہ آپ کس حد تک ان کی تسخیر کر سکتے ہیں. بٹ سرٹنلی دا مین اور دا ہیومن بینگس ہیو بیکم ویری ویری پاورفل, اور ان کے سامنے نظر آتا ہے کہ یہ جو نیچرل انوائرمنٹ ہے اٹ ہیز بیکم پاور لیس. جہاں جی چاہے درخت کاٹتے ہیں, آپ نے اپنی انڈسٹری لگانی ہے, آپ نے اپنی انڈسٹریل زون وہاں پہ اسٹیبلش کرنی ہے, آپ نے موٹر وے بنانی ہے, آپ نے کوئی ڈیم بنانا ہے, آپ نے ایک کوئی ہاؤسنگ اسکیم بنانی ہے, تو
this is how we see that the man has become so powerful that the nature, the natural environment is being exploited. Of course, میں لفظ exploitation کا use کر رہا ہوں. Maybe it's more in the negative sense, but it could be in the positive sense as well. Negative sense کہ اس کے جو impact later on ہم دیکھتے ہیں, those are negative. So if we are clearing the jungles for setting up the human settlements, اب اس کے اپنے negative ہیں. But then maybe you need a settlement at a particular place, maybe we are having some other kind of project جس کے لیے ہمیں چاہیے. اب smooth flow of traffic کے لیے ہم کہتے ہیں کہ ہمیں سڑکیں ٹھیک کرنی ہیں, اور اس کے ساتھ the ecology of the area also changes. So this is how we see that the environment affect the human beings and human beings affect the environment. اب بات میں نے جو اس میں انٹروڈیوس کی وہ پاور کی تھی کہ who's powerful and who's powerless. مارکسین اپروچ میں تو پاورفل پرسن از گوئنگ ٹو ایکسپلائٹ. کیپٹلسٹ جو ہے who is powerful with respect to the resources, he is going to exploit those who are powerless. اگر human being is a powerful person and the environment is powerless, okay, there is the element of exploitation. How much exploitation یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم کیسے اس کو دیکھتے ہیں. Like any other species, humans depend on environment, but the humans have culture, and because of the culture they transform the environment. Yeah, that's a very interesting kind of issue. Now here we see that we depend on the environment and other living things also depend upon the environment, and to each other perhaps they are all part of the environment. لیکن فرق اس میں یہ نظر آتا ہے کہ جو ادر دین ہیومن بینگس ہیں, لیونگ تھنگس تو ضرور ہیں, لیکن دی ہیومن بینگس ہیو دی ایڈیڈ ایڈوانٹیج دیٹ ہیومن بینگس ہیو دا کلچر. اب کلچر ہم کسے کہتے ہیں؟ کلچر میں دونوں ہی مٹیریل اور نان مٹیریل چیزیں آتی ہیں. دی کریشنز آف دی ہیومن بینگس آتی ہیں. ہم کہتے ہیں کہ کلچر از دا مین میڈ پارٹ آف دی انوائرمنٹ. اس میں اس کا نالج ہے, اس کی انفارمیشن ہے, اس کے لاز ہیں, اس کے رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں, اور آن ٹاپ آف دیٹ اس نالج کے بیسس پہ اس نے بہت ٹیکنالوجی ڈیولپ کی ہے. اب یہ جو کلچر ہے دیٹ از دی پریولیج آف دا ہیومن بینگس. اب اس کلچر کی وجہ سے, اس ٹیکنالوجی کی وجہ سے human beings try to transform the environment. اب باقی جو ہیں چرند پرند کی اگر ہم بات کرتے ہیں یا درختوں کی بات کرتے ہیں, of course the living things they don't have that much, they don't have that technology. وہ تو نیچر پہ ہی ڈپینڈ کر رہے ہیں, اور اگر ہے تو they live on that. Human beings have tried to transform the nature with the help of this technology. اس کو اس نے صاف کر دیا. Even the wildlife might, اگر جنگل صاف ہو گیا, the wildlife may have to go some other place. And so much so کہ we look for what you call endangered species of wildlife in certain places. کہ انسان کا جہاں آمد ہوئی اس نے انوائرنمنٹ کو اپنی ضرورت کے مطابق بینڈ کیا, ایکسپلائٹ کیا, سیٹلمنٹس بسائیں, جنگل بھی صاف کیے, درختوں کو بھی صاف کیا, اور وائلڈ لائف جو ہے پھر وہاں سے موو سم ادر پلیس, اینڈ سم ٹائمز وائلڈ لائف مائٹ بی جسٹ ایٹن اپ بائی دا ہیومن بینگس. اینڈ دس از ہاؤ we see that there are endangered kind of species. And now perhaps we see that the human beings are becoming more and more conscious with respect to the preservation of the natural environment. اور اس کی بہت سارے فیکٹرز ہوں گے, اور ان فیکٹرز میں سے ایک بڑا فیکٹر یہی ہے
if we don't preserve the natural environment, it is going to have negative effects on the life of the human beings. اور اس میں ایکسپلائٹیشن کی بات ہے, اس میں ڈپلیشن آف ریسورسز کی بات ہے, اس میں ادر ویسٹ کی بات ہے, ان سب کا جو ہے مے بی انٹریکشن افیکٹ اور کیمولیٹو افیکٹ جو ہے, آئی تھنک دیٹ ہیز اے نیگیٹو connotation with respect to the survival of the human beings on this planet, and that's why a lot of emphasis is put on the conservation of the natural environment. Fundamental social issues, what the environment means to the people, and how do the meanings change? Okay, I think that's a very interesting question. What do the people think about the environment? How do they take the environment? Do they show any attachment with the environment? Obviously, we are depending on, our survival is dependent on the environment. یہ جو زمین ہے, اس سے ہم اپنی لائف جو ہے وہ لیتے ہیں, لائف کی جو سروائیول ہے اس سے ہم لیتے ہیں. آپ نے سنا ہوگا کہ بہت دفعہ لوگ جو ہیں زمین کو دھرتی ماتا کا لفظ استعمال کرتے ہیں, ماں کا لفظ استعمال کرتے ہیں. یہ اسی فریم ورک میں ہے کہ جو ماں ہے وہ اپنے بچوں کو لائف دیتی ہے, ان کی پرورش کرتی ہے, ان کی سروائیول کی وہ ذمہ دار ہوتی ہے, ان کو لک آفٹر کرتی ہے. اینڈ اگر اسی ماڈل کو تھوڑا سا آگے دیکھیں تو پھر جس طرح وہ ماں جو ہے وہ بچوں کو لک آفٹر کرتی ہے, اینڈ وہ بچے جو ہیں ماں کے ساتھ اٹیچمنٹ شو کرتے ہیں, ایموشنل اٹیچمنٹ ہے, ماں بچوں کے ساتھ اٹیچمنٹ شو کر رہی ہے. تو ڈو وی سی دا سیم کائنڈ آف انڈرسٹینڈنگ آف دی انوائرمنٹ بائی دا پیپل؟ وہ لوگ جن کی سروائیول جو ہے, جن کو لائف جو ہے یہ انوائرمنٹ دیتا ہے, یا زمین دیتی ہے, یا زمین کے اوپر یا نیچے اس کے اندر باقی ساری چیزیں اس کو دیتی ہیں. How do we interpret that? What kind of attachment do we have with this زمین؟ اگر ہم اس انداز سے دیکھیں تو perhaps ہماری اٹیچمنٹ اس انوائرمنٹ کے ساتھ وہی ہونی چاہیے جو کہ بچوں کی ماں کے ساتھ ہے. بٹ دیٹس ون سینیریو. ڈو وی ہیو دیٹ کائنڈ آف انڈرسٹینڈنگ؟ دی ادر سینیریو, ماں کی تو بات نظر نہیں آتی. وی آر مور آف لیٹس اے کیپٹلسٹک کائنڈ آف اپروچ ویئر وی آر ٹرائنگ ٹو میک منی, we are trying to make profit, we are trying to grow, اور اس گروتھ میں ہم یہ سارے ریسورسز جو ہیں وہ ایکسپلائٹ کرتے جائیں وداؤٹ کیئرنگ کہ یار یہ جو ریسورسز ہمیں دے رہے ہیں اس کو بھی لک آفٹر کرنا ہے. جیسے ہم ماں کو لک آفٹر کرتے ہیں, اس کی زندگی کو لک آفٹر کرتے ہیں, اس کو بھی اسی طرح لک آفٹر کرنا ہے. تو یہ what kind of understanding is this? So this is one social issue کہ how does the society look at this mother nature? Do they really look at this mother nature, یا یہ mother nature کا لفظ صرف شاعروں کی شاعری میں ہی نظر آتا ہے, یا پولیٹیکل پرپزز کے لیے ہم استعمال کر رہے ہیں؟ تو this is one way. پھر کیا یہ جو انٹرپریٹیشن آف دی مدر نیچر ہے یا نیچر کی انٹرپریٹیشن جو ہے, جو میننگز ہیں, ڈو دے چینج اوور ٹائم؟ یس, دے ڈو چینج اوور ٹائم. اب پچھلے بہت پرانے زمانے کی بات کر رہے ہیں تو ہنٹنگ سوسائٹی کی بات کر رہے ہیں, تو ان کا تو ساری کی ساری لیونگ جو تھی وہ تھی ہی اس نیچر کے اوپر, یا نیچر میں جو چیزیں نظر آتی ہیں اس پہ. تو اس کے بعد اس کا کیا مطلب چینج ہوا؟ اینڈ وٹ ڈو وی سی دا ماڈرن ٹائمس؟ وٹ وی سی از دیٹ دیر آر لاٹس آف میننگس being attached
with this particular environment. اور اسی وجہ سے جیسے کہ میں نے پہلے کہا different organizations have come up. Greens, for example, is an international kind of organization which is looking at the preservation of the environment, for the protection of the environment. WWF کی آپ بات کرتے ہیں. So much so کہ اسی انٹرپریٹیشن کو سامنے رکھتے ہوئے موومنٹس جو ہیں وہ چلائی جا رہی ہیں. وہ ان میں جیسے کہ آپ نے سنا ہوگا ہمارے ملک میں بھی اس قسم کی موومنٹ اگرچہ باہر سے آتی ہیں وہ چلائی جاتی ہیں. موومنٹ اگینسٹ دا بگ ڈیمز فار ایگزامپل. Now people have become conscious, people are becoming conscious again and again, where they try to make a protest کہ جی آپ یہ سڑک بنا رہے ہیں اس سے اتنے درخت جو ہیں آپ ان کو کٹ کریں گے اور اس کٹنگ سے ہمارے انوائرمنٹ پہ کیا اثر ہوگا. اسی طرح پیپل ٹاک اباؤٹ لیٹس سے دی اسٹیبلشمنٹ آف دی انڈسٹری کہ انڈسٹری لگی ہے اس سے دھواں نکل رہا ہے اس کے پولوشن کی بات آ رہی ہے یا انڈسٹریل ویسٹ ہم پھینک رہے ہیں. سو دس از ہاؤ وی سی دیٹ the interpretation or the understanding of the meaning of the natural environment may undergo change. اور اس چینج میں پھر ہم ایسی باتیں بھی دیکھتے ہیں کہ people try to make different laws for the preservation of the environment. کہ اگر آپ نے کوئی شہر بسانا ہے تو you have to provide so much land for parks for example, یا آپ ایک ایریا ویسے ہی ریزرو کر دیتے ہیں فار وائلڈ لائف اور اس میں ریکریشن کی بات بھی آتی ہے اور اس کے ساتھ انوائرمنٹ کی پروٹیکشن کی بات بھی آ رہی ہے. ہمارے یہ ڈیمز بنتے ہیں ہماری نہریں بنتی ہیں اور ان کے لیے اگین ہمارا جو انوائرمنٹل پروٹیکشن ڈپارٹمنٹ لک ایٹ دس میں نے یہ لفظ جو بولا انوائرمنٹل پروٹیکشن کا ایک ڈپارٹمنٹ وہ بنا کس لیے بنا جسٹ فار دا سیک آف پروٹیکشن آف دی انوائرمنٹ اینڈ دے آر ٹرائنگ ٹو سی کہ آپ کا یہ جو پروجیکٹ ہے جو آپ چلا رہے ہیں اس کا امپیکٹ جو ہے انوائرمنٹ پہ کیا ہوگا. اور دے ڈونٹ وانٹ ٹو ہیو آؤٹ آف پرپورشن امپیکٹ آن دی انوائرمنٹ, نیگیٹو امپیکٹ کی وہ بات کر رہے ہیں. سو دس از ہاؤ دا میننگس چینج. اب یہ جس ڈپارٹمنٹ کی بات میں کر رہا ہوں یہ آپ ریسنٹ اوریجن کی بات کر رہے ہیں اور اب ہماری پروجیکٹس میں جہاں کہیں بنتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں جی آپ یہ اسٹڈی کریں پہلے کہ اس کا کیا امپیکٹ ہوگا انوائرمنٹ پہ, اس کے بعد میں بھی permission is granted for carrying out of that particular project. So this is how the meanings change. اس میں انٹرنیشنل پریشر بھی آ سکتا ہے, اس میں نیشنل پریشر بھی آ سکتا ہے, اس میں لوگوں کی اویئرنیس بھی آ سکتی ہے. I think all these factors affect the thinking of the people and interpretation of the environment over time. اس کو دیکھیے اگر ہم گلوبل ڈائمینشن کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو ہمارا جو پلانٹ ہے اٹس اے سنگل ایکو سسٹم. دس پلانٹ از آور ہوم. چینجز ان اینی پارٹ ریپل تھرو دی گلوبل ایکو سسٹم. گلوبل ڈائمینشن کی بات کر رہے ہیں تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ دا ٹوٹل پلانٹ از ون یونٹ. وی آر ٹاکنگ اباؤٹ ایکو سسٹم. ایکو مینس جسٹ اے ہاؤس اور اے ہوم. دیٹس دا ہوم فار دی ہیومینٹی. اب یہ ساری ہیومینٹی کے لیے جو ہے وہ پلانٹ اس کا ایک سسٹم ہے. اور جب ہم پورے ہوم کی بات کر رہے ہیں تو اس ہوم میں ہوم کے جتنے بھی باسی ہیں وہ آر ایز ٹو بی ٹیکن ایز ون یونٹ. تو اس میں اگر کسی ایک حصے میں کوئی چیز مارز وجود میں آتی ہے تو اس کا ایفیکٹ ہم سمجھتے ہیں کہیں اور بھی ہوگا, پورے گھر پہ ہوگا, پورے پلانٹ پہ ہوگا. تو دس از ہاؤ وی لک ایٹ دی گلوبل ڈائمینشن کہ
اگر آپ لیٹس سے بگ پونڈ کے کسی ایک کنارے پہ یو تھرو اے پیبل تھرو اے اسٹون, تو اس کے جو ریپلز ہیں وہ پورے پانی کے اندر آپ کو نظر آتی ہیں. سو دس از دی کائنڈ آف ایگزامپل وچ وی لک ایٹ کہ پولوشن اگر ایک ملک میں بہت زیادہ چل رہا ہے تو دیٹ از گوئنگ لائکلی ٹو افیکٹ دا ہول آف دا پلانٹ. ون ایگزامپل از دیٹ آف اوزون. That's an atmosphere, that's a layer which is on the planet, which might be stopping some of the ultraviolet rays which are likely to have a negative effect on the human life. تو وہ اگر اوزون جو ہے ایٹماسفیئر, اگر اس میں اگر خرابی ہوتی ہے کسی ایک ملک یا ایک علاقے کے لوگوں کی وجہ سے, so that's going to have an effect on the whole of the planet. And that's what people are, the scientists are talking, that we are having a negative effect on that ozone layer. But they are talking about کہ اس میں کوئی hole ہو گیا ہے اور اس کی وجہ سے then people are going to have a negative effect on their body or skin or the cancer, or these things are going to happen. So this is how we see that اگر گلوبل ڈائمینشن کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں تو یہ ایسی بات نہیں ہے کہ ایک جگہ ہوا تو اس کا امپیکٹ اور کہیں نہیں ہوگا. اب دیکھیے نا, ایٹم بام کی بات کر رہے ہیں, کہاں ہوا, اس کے امپیکٹ کہاں کہاں دیکھ رہے ہیں. چرنوبل کا ایکسیڈنٹ ہوا, اس کے امپیکٹ کہاں ہم دیکھ رہے ہیں. ابھی یہ جو ارتھ کویک کی بات کر رہے ہیں, کتنے ملک اس سے افیکٹ ہو رہے ہیں. تو دس از ہاؤ وی سی کہ ہمارا جو انوائرمنٹ ہے, دس ہیز ٹو بی ٹیکن in the global perspective. If we are talking about the global perspective, this is just one house. That's the whole of it is one ecosystem. اس ecosystem میں کہیں ایک جگہ اگر ہم خرابی کی بات کر رہے ہیں, that's going to have an impact on other areas as well. So this is one way to look at. تو گلوبل ڈائمینشن سے ہم ہسٹوریکل ڈائمینشن کی جب بات کرتے ہیں تو ہسٹوریکل ڈائمینشن میں دیر از اے کنٹینیوس امپروومنٹ ان ٹیکنالوجی. وہ چاہے ہم وہ ہنٹنگ امپلیمنٹس کی بات کر رہے ہیں, اب دیکھیے کہ انسان کے میں ٹیکنالوجی اتنی امپروو کی ہے, اینڈ بیکاز آف دیٹ ٹیکنالوجی اٹ ہیز کانکرڈ دا نیچر. اور اس کے ساتھ ہی آپ دیکھیے کہ اکانومی میں کتنی چینجز آئی ہیں, کہ کہاں ہم ہنٹنگ سوسائٹی کی بات کرتے ہیں, پیسٹورل سوسائٹی کی بات کرتے ہیں, پھر ایگریکلچرل سوسائٹی کی بات کرتے ہیں, پھر ہم انڈسٹریل سوسائٹی کی بات کرتے ہیں. ناؤ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دی پوسٹ انڈسٹریل سوسائٹی. تو اس طرح سے ود دیٹ کائنڈ آف چینج ہسٹوریکلی وی سی کہ جیسے جیسے یہ چینجز آ رہی ہیں ویسے ہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم انوائرمنٹ کو زیادہ کنزیوم کر کے پولوٹنٹس ہم زیادہ کریٹ کر رہے ہیں. And when we are trying to create that kind of situation, I think that's a negative kind of situation. So اس طرح سے we are running an environmental deficit, which means negative long-term harm to the natural environment caused by humanity's focus on short-term material affluence. اپنی ڈیولپمنٹ کے لیے, اپنا بزنس اسٹیبلش کرنے کے لیے, اپنا پروفٹ لینے کے لیے وی آر میکسیملی ٹرائنگ ٹو یوٹیلائز دی انوائرمنٹ ود دی ہیلپ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی, اور اس کا امپیکٹ جو ہے وہ نیگیٹو ہمیں نظر آ رہا ہے. اور ساتھ ہی جو ہمیں اس انوائرمنٹ, اس نیچرل چینج میں ہمیں جو چیز نظر آ رہی ہے وہ پاپولیشن کا انکریز ہے, اور وہ پاپولیشن کا انکریز جو ہے دیٹس بیکاز آف دی ڈیموگرافک ٹرانزیشن. اور پاپولیشن ایکسپلوژن ہے, ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, ڈیتھ ریٹ ڈاؤن گیا ہے, برتھ ریٹ وہیں بیٹھا ہے, پاپولیشن ایکسپلوژن. اور فار دیٹ پاپولیشن وی نیڈ ریسورسز, وی نیڈ لیونگ اسپیس. ناؤ دیٹ اگین ہیز اے نیگیٹو ایفیکٹ. ایک تو ٹیکنالوجی آئی, دوسری پاپولیشن انکریز آئی, اور یہ سارے کے سارے جو فیکٹرز ہیں which try to have a negative effect or deficit, makes the environment deficit,
because of these changes. اور پھر جیسے ٹیکنالوجی اگر ڈیولپ بھی ہوتی ہے تو ہمارے ماڈرن سوسائٹی میں وی آر لوکنگ فار کنزیومرزم, اور کنزیومرزم میں وی پروڈیوس پرہیپس مور ویسٹ, وی آر لوکنگ ایٹ ڈسپوزیبل کائنڈ آف تھنگس. بلکہ ماڈرن سوسائٹی جو ہے اس کو ہم کہتے ہی ڈسپوزیبل سوسائٹی ہے, کیونکہ اس کا پیٹرن آف لائف کچھ اسی قسم کا بنتا ہمیں نظر آتا ہے. اب اس میں تیسرا اگر بات آتی ہے تو وہ کلچرل پیٹرنس کی ہے کہ گروتھ اینڈ لمٹس. تو ہمارا جو کلچرل پیٹرن ہے وہ ہمارا جو لیونگ سٹائل ہے وہ کیا ہے, ہاؤ ڈو وی ڈیفائن کہ واٹ از گڈ لائف. اب گڈ لائف میں پراسپرس لائف کی بات کر رہے ہیں, کمفرٹیبل لائف کی بات کر رہے ہیں, اور جو بھی ہماری کلچرل ڈیفینیشن ہمیں نظر آتی ہے we are talking about the growth. Then there is a limit to the growth. ہم growth کہاں تک لے کے جائیں گے. اب when we are talking about the growth, obviously we are talking about the utilization or exploitation of the resources. And when we are using more resources, more natural resources, obviously it is going to have a negative effect, because all these resources are not infinite kind of resources. That's how we look at. اگرچہ انسان تو کہتا ہے اچھا جی اگر یہ چیز ختم ہو گئی بائی دا ٹائم وہ ختم ہو گئی, we might go for something else. اگر ہمارا تیل ختم ہو جاتا ہے for running the automobiles or the industry, then we might go for something else. اور اس something else میں وہ they think that the science is going to help to develop something which can replace the oil. And obviously I think the efforts are there, and there are successful efforts in that too. So this is how we look at the cultural aspects. Therefore what we look at is that we have to implement the policies, اور تین قسم کی policies کی بات کر رہے ہیں. We have to implement the policies to control what? Control population, secondly control production, and then control the use of resources. We have to control population, we have to limit the because population کے لیے ہی تو سارا کچھ ہو رہا ہے, اور اس population کی then cultural values ہیں کہ how are they looking at their life, how do they define what is a comfortable life, are they looking for material production, the growth of the society, growth of their business, or what. And then we have to control the use of the resources, because we see that there is a limit to these kind of resources. It is all finite, and because it is finite, therefore we have to preserve it. اس طرح سے آج کی ڈسکشن میں ہم نے دیکھا کہ دیر از اے ویری کلوز ریلیشن شپ بٹوین دی انوائرمنٹ اینڈ دا سوسائٹی. انوائرمنٹ provides life to the people, but the people, the human beings, with the help of its culture and technology, has tried to maximally use this environment. With the help of technology, human beings have become very, very powerful. The definitions of the environment have changed over time. The understanding of the environment have changed. People now understand that without the preservation of the environment, they are going to face all kinds of problems. And also, we are looking at the whole of the planet as one ecosystem. اگر ایک جگہ خرابی ہے تو we are likely to be affected. That is how we see there is a close interaction between the environment and the society. آج کی ڈسکشن ہم یہاں ختم کرتے ہیں, باقی نیکسٹ ٹائم. تھینک یو.